وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 828 سورہ توبہ، آیت نمبر 97-98۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو کیا ہم تاوان سمجھتے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون۔ جب تم ان کے پاس لوٹ کر جاؤ گے تو تمہارے روبرو خدا کی قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو، سو ان کی طرف التفات نہ کرنا، یہ ناپاک ہیں، اور جو کام یہ کرتے رہے ہیں ان کے بدلے ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين۔ یہ تمہارے آگے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے خوش ہو جاؤ، لیکن اگر تم ان سے خوش ہو جاؤ گے تو خدا تو نافرمان لوگوں سے خوش نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 97۔ الاعراب اشد کفرا و نفاقا۔ اعراب جو ہیں دیہاتی، کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں۔ واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کی حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کیے ہیں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، حکیم و دانا ہے۔ اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے سامنے کرام، اور دیکھیں منافق مدینے میں بھی تھے تھوڑی تعداد میں، اور آج تمام امت جو ہے الا ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، ہم سب ناواقف ہیں حدود اللہ سے۔ حدود اللہ کیا ہیں؟ دین کیوں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مبعوث فرمایا ہے؟ کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کا مطلب کیا ہے؟ دین اسلام کیا ہے حقیقت میں؟ اور موت کے بعد کی زندگی کی کیا حقیقت ہے؟ اس بارے میں ہمیں کوئی بات معلوم نہیں ہے۔ تو اب کیا ہے؟ نفاق اور انکار یہ شدید ہے ہمارا، اور ہم چاہے دیہاتی ہیں چاہے شہری ہیں، لیکن جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ناواقف ہے، اللہ حدود اللہ سے ناواقف ہے، تو وہ انکار میں اور نفاق میں زیادہ سخت ہے۔ اور جہاں تک حدود اللہ کا
یہ وہ ہے حدود ما انزل اللہ علی رسول. دیکھیں حد کیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو حدود اللہ ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ تو ہیں اپنی جگہ، اس کی اہمیت ہے. وہ تو ہماری زندگی کی گزارنے کے بارے میں، ہماری بنیاد کے بارے میں سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بتایا. لیکن ایک بات جو ہے وہ جو بنیادی بات ہے وہ ہم اپنے بارے میں نہیں جانتے. ایک تو ہم اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں ہیں کہ ہماری حقیقت کیا ہے. پھر ہم اپنی حدود سے واقف نہیں ہیں. دیکھیں ہم کون ہیں؟ ہم اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں. اور انسان جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ اشرف المخلوقات ہے. یہ تمام کائنات، یہ زمین اور آسمان، یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اور میرے لیے بنائے ہیں. مجھے اپنے لیے بنایا ہے، مجھے اور آپ کو اپنے لیے بنایا ہے. اور دنیا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ ہمیں زندگی گزارنے کا کچھ موقع ملے اور ہم کچھ عرصہ یہاں وہ محنت کر سکیں جس محنت کے کرنے سے ہم اللہ کی ملاقات کے اہل ہو سکیں. یہ بات میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. نہایت اہم بات ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے سجائی ہے ہمارے لیے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچوایا ہے اوپر سے. روح ربانی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں جسم دیا ہے. مقصود کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نعمت عظمیٰ دینا چاہتا ہے. وہ کیا ہے نعمت عظمیٰ؟ ملاقات اللہ کی، دیدار اللہ کا، اور تقرب اللہ کا. بہت بڑی باتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور اس کی شروعات میں یہ بھی ساتھ ساتھ کہہ دوں کہ اس انعامات کی جو انعامات اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتا ہے اس کی ابتدا دنیا ہی میں ہو جاتی ہے. یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ حشر یہ صرف قیامت پہ موقوف نہیں ہے. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے. جہاں سزا دیتی ہے وہاں اجر بھی دیتی ہے. میں شعر کے ذرا اپوزٹ جا رہا ہوں نا. زندگی خود بھی اپنے گناہوں کی سزا دیتی ہے، لیکن اگر آپ کے گناہ نہ ہوں اور آپ اعمال صالحہ کر رہے ہیں اور آپ کا مقصود اللہ ہے تو اس زندگی ہی میں آپ کے جو اجور ہیں وہ شروع ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کا دل جو ہے عرش الہی بن جاتا ہے. آپ کا دل اللہ کے نور سے منور ہو جاتا ہے. آپ کے لیے اللہ تعالیٰ ایک نور مقرر کر دیتا ہے. افمن جعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے پاس بلا لیتا ہے. اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن جو نفس مطمئنہ بن جائے اللہ تعالیٰ اسے دعوت دیتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفس مطمئنہ آ جاؤ میرے پاس. ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف واپس آ جاؤ. وہ تم سے راضی، تم اس سے راضی. فادخلی فی عبادی، تم داخل ہو جاؤ میرے خاص بندوں کی فہرست میں. وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ. تو یہ منزل ہے، یہ ہماری منزل ہے. اللہ ہماری منزل ہے. اور ظاہر ہے کہ انسان جب اللہ تعالیٰ کی طرف سفر شروع کرتا ہے تو یہ سفر یعنی اس کی منزلیں تو بہت قریب ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو میں تو قریب ہی ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. میرے بندے جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو ان سے کہہ دیں کہ میں تو تمہارے قریب ہوں. تو جب قریب ہے اللہ تعالیٰ تو ہم دور ہیں
اور ظاہر ہے کہ یہی دوری ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھجوایا ہے۔ اور کیسے یعنی یہ دوری کیسے ختم ہوگی کہ جب ہم اللہ کو منزل بنا کے صراط مستقیم جو کہ اللہ کا راستہ ہے اس پر چلنا شروع کر دیں گے۔ جتنی اب یہ آپ پہ ہے کہ آپ کتنی جلدی اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ یہاں سے مردان سے کراچی جو ہے وہ 24 گھنٹے میں کا سفر ہے یا 36 گھنٹے کا سفر ہے بائی بس، 1.5 دن لگتا ہے، 36 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو لیکن اگر آپ موٹر کار میں جائیں گے، اچھی والی سڑک اچھی ہو تو ہو سکتا ہے آپ 20 گھنٹے میں پہنچ جائیں۔ لیکن اگر آپ ہوائی جہاز میں جانا چاہیں تو ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تو آپ کو 2 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ کراچی۔ یہ آپ کی مرضی ہے، آپ اپنے لیے انتخاب کیجئے۔ اصل میں تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری نہ منزل ہے نہ ہم اس کو اپنی منزل بنانا چاہتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کو منزل نہیں بنانا چاہتا، نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک مختلف بات ہے کہ آپ کون سے راستے پر اور کیسے چلنا چاہتے ہیں۔ ہم سب لوگ اس وقت دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ ہماری منزل دنیا ہے، اس وقت ہمارا مقصود دنیا ہے، ہمیں محبوب دنیا ہے، ہمارا مطلوب دنیا ہے، اور ساری زندگی ہم دنیا کے پیچھے دوڑتے دوڑتے جو ہے وہ جان دے دیتے ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہوتا ہے کہ اگر آپ اللہ کو منزل نہیں بناتے تو ظاہر ہے کہ پھر اللہ کے راستے کو بھی آپ جاننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ یہ آیت نمبر 97 جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی، اس میں تو یہی گلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ اللہ کی حدود سے واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو کلام نازل کیا ہے ما انزل اللہ علی رسولہ، حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن سے تو ہم واقف نہیں ہیں اور نہ ہم واقف ہونا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ ہماری منزل نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سخت ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے کہ جو حدود اللہ سے واقف نہیں ہے وہ تو میری ملاقات سے انکاری ہے اور ان کے دلوں میں نفاق ہے۔ بظاہر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن کلمے کے تقاضے نہ ہم سمجھتے ہیں نہ ہم سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ آیت نمبر 97 ہمارے لیے ہے اور اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پھر اور ہماری صفات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں من یتخذ، ومن الاعراب، اور ان یعنی دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے ہیں من یتخذ ما ينفق مغرما، جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور اے مسلمانوں تمہارے حق میں یہ زمانے کی گردشوں کے منتظر ہے۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پہ بدی کا چکر حالانکہ انہی پر مسلط ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ دیکھیں غلط فہمی میں نہ رہیں کہ یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے، اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا اس رویے پر نظر ثانی کریں۔ کتابوں میں یہ لکھا ہے، یعنی آپ کتابوں کو ان آیات کی تفسیر میں دیکھ لیں تو وہیں تک محدود ہیں کہ مدینہ، تبوک وغیرہ بس، اور مدینے کے دیہاتی۔ بھائی میرے یہ ان کا معاملہ ہے جو حدود اللہ کو نہیں جانتے۔ اب اگر حدود اللہ کو ہم نہیں جانیں تو کیا ہم انکار اور نفاق میں سخت نہیں ہیں؟ یقیناً ہے۔ آج اللہ کی بات منوانا کسی پر یعنی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ تو یعنی دین کو، آج میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ دین کو میں سمجھا نہیں پا رہا، اگرچہ میرا کام تو یہی ہے لیکن میں دین کو سمجھا نہیں پا رہا، لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے، کیونکہ ہم اپنے نفاق اور ان حق سے انکار میں اتنے سخت ہو گئے
کہ جو حق بات ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور بہت سے لوگ یعنی میری باتیں سنتے ہیں پھر مجھ سے الگ ہو جاتے ہیں. کیوں؟ کہ وہ کہتا ہے یہ باتیں تمہاری ہماری سمجھ میں نہیں آتی. یہ تو میرا اپنا، میں آپ کو اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں نا. بہت سے لوگ میرے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں، پھر کچھ عرصے بعد چلے جاتے ہیں. تو ہو سکتا ہے میرے ہی قصور ہو، لیکن میں تو آپ کے سامنے قرآن ہی بیان کر رہا ہوں اور اللہ کی طرف دعوت دے رہا ہوں. نہ آپ سے کچھ اجر کا طالب ہوں، نہ کوئی عزت کا طالب ہوں. عزت اجر میرا اللہ کے پاس ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یعنی میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ توبہ کی، اس میں ذرا غرور، یعنی ہو سکتا ہے آپ کچھ کتابیں دیکھتے ہوں، ہو سکتا ہے آپ کا کچھ علم بھی ہو دین کا، ہو سکتا ہے آپ عالم بھی ہوں. کوئی عالم تو باتیں یہ نہیں سنتے، یعنی وہ تو خود علم کے منبع ہے نا، تو وہ کیوں سنیں گے ایک عام آدمی کی بات. بہرحال تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ہمارے ساتھ ہے. ایک تو جو ہم نے یہ آیت نمبر 97 میں ہم نے پڑھا کہ جو حدود اللہ کو نہیں جانتا تو وہ تو انکار اور کفر میں بہت سخت ہوگا، اور یہی بات آج ہے. اور یہ جو آج کی 98 نمبر کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں کہ منافق کی ایک نشانی ہی یہ ہے، یعنی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو تاوان سمجھتا ہے، نقصان سمجھتا ہے. دے دیا، مثال کے طور پہ آپ کے پڑوس میں ایک مسجد بن رہی ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں 1 کروڑ مثال کے پاس ہیں، اس میں سے آپ 10,000 روپے دے دیتے ہیں. 1 کروڑ میں سے 10,000 مجبوراً دے دیتے ہیں کیونکہ آپ کے پڑوس میں بن رہی ہے اور لوگ چندے دے رہے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں یار میں نے چندہ نہ دیا تو لوگ کیا کہیں گے، چلو 10,000 دے دیتے ہیں. لیکن یہ 10,000، یہ میں خاص بات کر رہا ہوں، اللہ کی راہ میں ہم لوگ یعنی اس میں اپنا تاوان سمجھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آخرت پر تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اصل بات یہ ہے آخرت کو ہم نہیں مانتے عمل سے. دیکھیں آپ کا رخ جو ہے وہ دنیا کی طرف ہے، آپ کی ساری جدوجہد دنیا کے لیے ہے، آپ کے خیالات میں دنیا ہی بس رہی ہے، دنیا کا مال و متاع اور یہ سب آپ کی ذہن میں بس رہا ہے. آپ نے پیسے جمع کر رکھے ہیں مثال کے طور پہ، لیکن اب بہترین موقع ہے کہ اگر آپ کے پاس ضروریات سے زائد پیسے ہیں تو آپ اس کو کسی نیک کام میں لگا دیں، یا مسجد بنوا دیں، مدرسہ بنوا دیں، یا اور کوئی صدقہ جاریہ شروع کروا دیں اس سے. بہت اچھا موقع ہے. لیکن ہمارا تو لوگ پیسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، مال جائیداد گھر یہ ایسٹس. مجھے بہت افسوس آتا ہے. ان کو چاہیے کہ یہ اپنے لیے بہت سا مال لے جائیں، اپنے ساتھ خرچ کر دیں، اللہ کی راہ میں دیں، خرچ کریں. اس کے بہت سے ذرائع ہیں، طریقے ہیں، لیکن لوگ مال جمع کرتے رہتے ہیں. اور تکاثر جو ہے ان کو قبر تک پہنچا دیتا ہے. جیسے کہ سورہ تکاثر میں ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تکاثر نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ تم مقبروں تک جا پہنچتے ہو. تو خیر میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا. بس ہمارے لیے اس میں یعنی یہ حصہ جو ہے یہ ہمارے لیے خاص طور پہ ہے. آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس پر آپ یعنی بوجھ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں خوشی محسوس کرتے ہیں؟ اب اگر آپ دنیا دار ہیں تو پھر ایک تو آپ خرچ نہیں کریں گے، اور جو کریں گے اس کو تاوان سمجھیں گے. یہ ہم نے دے دیا بس یہ گیا ختم. آپ کی نظر میں تو صرف دنیا ہی کی اہمیت ہے. تو اکثر یعنی ہم دل کھول کے تو دنیا میں لگاتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ مکان بنا رہے ہیں اور بس پیسے پھینک رہے ہیں، مطلب وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ماربل ٹائلیں یہ وہ اگر ہیں تو آپ کا دل نہیں دکھتا اپنا گھر بنانے میں. لیکن میں عام طور پہ دیکھا ہوں مسجدوں کی حالت جو ہے، بعض مسجدیں بہت ہی
یعنی بہت سے وہاں کے محلے دار جو ہیں اس میں اچھے اچھے دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، مال و دولت ہوتا ہے، لیکن مسجد کی حالت خراب ہوتی ہے، اور جب کوئی کام شروع ہوتا ہے تو پھر چندے مانگے جاتے ہیں، پلنگ بچھا دیا جاتا ہے، اسپیکر لگا دیا جاتا ہے، جنت میں گھر بناؤ، مسجد میں چندہ دو، جھولیاں پھیلائی جاتی ہیں، چادریں بعض اوقات ہوتا ہے نا، چادریں پھیلائی جاتی ہیں، دو آدمی ایک بڑی چادر پکڑ کے تو یہ دیکھیں ہماری حالت ہے، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو نقصان سمجھتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھ لیں، آگے چلتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ، اور سمجھتے ہیں جو کچھ وہ خرچ کر رہے ہیں اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھتے ہیں، وہ صلوات الرسول، اور رسول کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں۔ الا انہا قربۃ لہم، جان لو ضرور یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ان کے لیے ذریعہ تقرب ہے۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ بہت اہم مضمون ہے سامعین کرام۔ یعنی دیکھیں، ایک بات بنیادی طور پہ نوٹ کر لیں کہ انسان اگر اپنی کامیابی چاہتا ہے، یعنی کم از کم اتنا تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں اور میں کیوں آیا ہوں اس دنیا میں، میری منزل کیا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے، زندگی کیوں دی ہے، اور موت کی حقیقت کیا ہے۔ تو زندگی تو ایک عرصہ امتحان ہے، اور اگر آپ اس امتحان کو سمجھ لیں اور زندگی میں امتحان دے دیں، ہم تو عام طور پہ جو زندگی گزار رہے ہیں اس میں ہمارا امتحان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں کہ ہم لوگ دنیا کی آسائشات، آرام اور آسائشات چاہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ ہر ایک اپنا معیار زندگی بہتر کرنا چاہتا ہے۔ ہمارے مردان میں ہم اپنے پڑوس میں دیکھتے ہیں، ہمارا گھر جو ہے پرانا ہے، پرانے گھر بنے ہوئے، ہمارے یعنی اکثر محلے میں پرانے گھر ٹوٹ کے نئے گھر بن رہے ہیں۔ کچھ لوگ ہجرت کر چکے ہیں ہمارے محلے سے، پوش علاقوں میں جو صاحب حیثیت لوگ تھے وہ اپنا گھر بیچ باچ کے پوش علاقوں میں چلے گئے ہیں۔ تو ہر کوئی، ہم میں سے ہر کوئی، یہ دنیا ہے، صرف میں مردان کی بات نہیں کر رہا، ہم سب لوگ بہتر اپنے معیار زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے اور کار نہیں ہے، اور گھر ہے، گیراج ہے، اور پیسے بھی ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ بھئی گاڑی جو ہے لے لی جائے۔ تو معیار زندگی، دنیا کا معیار زندگی بلند کرنے کے لیے آپ خرچ پر آمادہ ہوتے ہیں اور اس کو نقصان نہیں سمجھتے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو اس پہ ہمارا دل دکھتا ہے۔ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، ہم جیب خالی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میں تو جیب خالی، میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں، میں آپ کو مشورہ نہیں دیتا کہ آپ جیب خالی کریں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ زندگی آخرت کے لیے گزاریں، آخرت کی امید میں، اور اس کو اچھا کرنے کی کوشش کریں۔ وہ تو تبھی ہوگی جب آپ کا یوم آخرت پر ایمان ہوگا۔ یہاں اس آیت میں 99 نمبر آیت ہم پڑھ رہے ہیں، دو باتیں بیان ہو رہی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہیں، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت۔ ایمان باللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے یعنی اس کی ابتدائی سیڑھی یہ ہے کہ آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کون ہیں، یہ ماجرا کیا ہے کہ آپ نہیں تھے اب ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کو یعنی آپ یہ ہزاروں سال ہو گئے ہیں دنیا کو گزرے ہوئے، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ کبھی یہ آپ نے سوال کیا ہے؟ نہیں۔ زندگی کیا ہے اس کو آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ آپ کو تو ایک لگا بندہ ماحول ملا ہے، سب لوگ دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، آپ بھی اس دوڑ میں شامل ہو گئے۔
اور یہ نہایت یعنی سوچ و بچار کی بات ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ہمیں اپنے لیے بنایا ہے. دنیا ایک امتحان ہے. اس امتحان میں اگر ہم نے امتحان دیا، نیت کر لی امتحان دینے کی، اور اس کو کمرہ امتحان سمجھا اور پھر محنت سے اپنے کام کرتے رہے. محنت کیا ہے کہ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کی راہ میں جد و جہد کی. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حق جہاد. یوم آخرت پر یقین کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا پورا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ جو خبر دے رہا ہے وہ سچی ہے. اور وہ خبر کیا ہے کہ موت کے بعد تمہیں حیات جاویدانی ملے گی، اور اس کا سارا انحصار اس دنیا کے یعنی عرصہ امتحان پر ہوگا. اگر تم نے امتحان دیا اچھے طریقے سے، سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دیے، تو تمہارے ساتھ بہتر معاملہ کیا جائے گا اور تمہارا نتیجہ اچھا ہوگا آخرت میں. اللہ کے رسول کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ہم کما تعیشون تموتون کما تموتون تبعثون، کہ جس طریقے سے تم زندگی گزارتے ہو تو اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی، اور جس حالت میں تمہاری موت آئے گی اسی حالت میں تم اٹھائے جاؤ گے. تو اگر ہم یہ بات مان لیں کہ اصل زندگی آخرت کی ہے، اور میں حقیقت میں اللہ کا ہوں، اور اللہ کے پاس تیاری کر کے میں نے واپس جانا ہے، اور میری زندگی کا ایک نتیجہ ہوگا. یہ ساری باتیں ہم نہیں مانتے جو عام مسلمان ہیں. یہ ساری امت جو ہے یوم آخرت سے انکاری ہے. یہ دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہی ہے، دنیا ہی اس کی منزل ہے. دنیاوی آپ دیکھ لیں، دنیا کے آرام، آسائشات، بہتر معیار زندگی آپ دیکھ لیں. سفید پوش اور متوسط طبقہ آپ نے تقسیم بھی کر دیا نا. متمول طبقہ ہے، متوسط ہے، اور ایک غریب ہے. یعنی آپ نے انسانوں کی جو درجہ بندی کی ہے وہ دنیا کی بنیاد پر آپ کر رہے ہیں. کیوں کہ آپ دنیا دار ہیں. متمول طبقہ، خوشحال طبقہ، اور پھر متوسط، اور پھر جو ہے وہ غریب جو غربت کی لائن سے نیچے زندگی گزارے. تو آپ نے جو درجہ بندی کی ہے، سارے آپ کے خیالات، درجہ بندیاں ساری دنیا کے حساب سے ہیں. کبھی آپ نے تقوی، متقی لوگ، منافق اور کافر، اس کی درجہ بندی کی ہے؟ کوئی نہیں. لیکن یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ اس آیت میں مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ دیکھو، ایمان باللہ اور ایمان بالیوم آخرت یہ ایک لازمی چیز ہے اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اگر تم قرب چاہتے ہو، قرب الہی چاہتے ہو. دیکھیں، قرب الہی کے جو لوگ طالب نہیں ہیں، اللہ کی ملاقات سے نا امید ہیں. ان الذین لا یرجون لقاءنا وردوا بالحیات الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہیں اور اس پر مطمئن ہیں، اور جو میرے احکامات سے ناواقف ہیں، غافل ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے تو ساری باتیں کھول کھول کے بیان کر دی ہیں. اس باب میں یہ مضمون جاری ہے، لیکن میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. واللہ علیم حکیم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء
واللہ سمیع علیم۔ ترجمہ سنا دیں۔ الاعراب اشد کفرا و نفاق۔ اعراب دیہاتی جو ہیں وہ زیادہ سخت ہیں انکار میں اور نفاق میں۔ دیکھیں یہاں منافق کے لیے کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، تھوڑا نوٹ کر لیں۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور اس قابل ہیں کہ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف نہ ہوں، یعنی اس بنا۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور بعض گنوار ایسے ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، اور تم پر زمانے کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان پر ہے گردش زمانہ۔ واللہ علیم سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله واللہ علیم حکیم۔ دیہاتی لوگ سخت کافر اور سخت منافق ہیں اور اس قابل ہیں کہ جو احکام شریعت خدا نے اپنے رسول پر نازل فرمائے ہیں ان سے واقف ہی نہ ہوں، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں کہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے تاوان سمجھتے ہیں اور تمہارے حق میں مصیبتوں کے منتظر ہیں، انہی پر بری مصیبت واقع ہو، اور خدا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔